اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب ایک نئی بمڑی کل سے شروع ہوئی ہے. انہیں ہے نا دیوانہ کون وسیم رضوی. وہ کون سے وقت پیدا ہوا کہ انہیں ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت نہیں، مجھے ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہے. زوال کے وقت پیدا ہوا رنگا گھگو. ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت نہیں، مجھے ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہے. بھائی وہ مسلمان نہیں ہے. کل سے ایک نیا ایشو ملک میں اٹھا ہے، قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنا کٹے. کتنے 20 پر 6 آیتوں کو نکالنا کٹے. کی کتو اس میں دہشت گردی کا سبق ہے کٹے. مارنے کی باتاں ہے کتے، قتل کی باتاں ہے کتے. اور ہندوستان کے مسلمان ہیں نا، علماء تو نہیں الحمدللہ، چاہے دیوبندی علماء ہو کہ بریلوی علماء ہو کہ مقلدین ہو کہ غیر مقلدین ہو، ذرا بھی ٹینشن نہیں. مجھے بھی کل سے فون آئے، کیا حضرت پڑھے کیا حضرت دیکھے کیا حضرت؟ میں بولا پڑھیا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں. بات تو بول، تو پڑھیا تو دیکھا نا. وہ کیا کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال اللہ کہتے نا حضرت. کی ڈرتا کی ڈرتا کی وہی ڈرتا. قرآن ہمارے باپ کا کلام، ہمارے دادا کا کلام، یا کسی بڑے دانشور کی لکھی ہوئی تاریخ. قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. نازل ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 1450 سال. یہ الفاظ، یہ جملے آپ سنے ہوں گے، سنتے جاؤ. 4 بڑی کتابیں آسمان سے اتری، جن میں سے 3 کو کتب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کتاب اللہ جمع کے کتب، سنگل کتاب کتب اللہ و کتاب اللہ کہا جاتا ہے. قرآن کو کتاب اللہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کتاب اللہ نہیں، اس کی حقیقت کلام اللہ. کیا اس کی حقیقت؟ کلام اللہ. کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کتاب رائٹنگ کو کہتے ہیں، کلام ذات سے نکلنے والی چیز کو کہتے ہیں. تبارک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن سے برکتیں حاصل کرو. یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے. جب سے میرا رب ہے تب سے اللہ کا یہ کلام ہے. نازل ہوا میرے نبی پر 1450 سال پہلے. نازل ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذرا زیادہ اہمیت کے ساتھ یاد کرتے تھے، زبان ذرا تیز چلاتے تھے تاکہ یہ قرآن پکا ہو جائے، پکا ہو جائے. میرے نبی کی اس طلب کو دیکھ کر اللہ نے قرآن پاک ہی کے اندر سے سند اطمینان عطا فرمایا، سند حفاظت عطا فرمایا. فرمایا کہ پیغمبر ڈونٹ کیئر، فکر نہ کرو، پڑھو، یاد کرو. سب یاد کر کے سینے میں بساتے ہیں، ہم نازل کر کے تمہارے سینے میں بچائیں گے. آپ اسے پڑھو، آپ اسے پڑھاؤ، آپ اسے سمجھاؤ، اس کے مسائل بتاؤ، اس پر چلاؤ.
چلنے کی ترغیب دو. یہ تمام کام تمہارے ہوں گے اے محمد, تمہارے صحابہ کے ہوں گے اے محمد, صحابہ کے غلاموں کے ہوں گے اے محمد. قیامت تک آنے والی تمہاری امت کا کام کیا ہوگا؟ قرآن کا پڑھنا, قرآن کا پڑھانا, قرآن کا سمجھنا, قرآن کا سمجھانا, اور اپنے اپنے دور میں اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر قرآن پاک سے مسائل کو نکالنا. دنیا جب تک رہے گی قرآن سے مسئلے نکلتے رہیں گے. دنیا جب تک رہے گی دنیا کا جواب قرآن دیتا رہے گا. دنیا جب تک رہے گی دنیا سوال کرتے رہے گی, قرآن جواب دیتا رہے گا. اسے پڑھو, اسے پڑھاؤ, اسے سمجھو, اسے سمجھاؤ, اس کے نکات میں غوطہ لگاؤ. یہ تمام کام اے محمد تمہارے اور ہمارے بندوں کے ہیں. اب رہا مسئلہ حفاظت کا, تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تمہارے صحابہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور ان کے غلام بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کلام ہمارا ہے, حفاظت ہمیں کر لیتی. کلام حفاظت ہمیں کر لیتے. کلام ہمارا ہے, حفاظت ہمیں کر لیتے ہیں. ابھی راستے میں ایک مولانا فون کر کے پوچھے کہ مولانا یہ جو چل رہا ہے رضوی کے مسئلے کو, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے از راہ دوستی مولانا سے کہا کہ اس وقت تو ہم کو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا حضرت عبد المطلب کا وہ خول ہاتھوں میں لینا پڑے گا. کعبے کو گرانے کے لیے ابرہہ فوج لے کر آیا. پورے مکے والے ابرہہ اور ہاتھی اور فوج سے ڈر کر, ابرہہ کے دبدبے سے ڈر کر پہاڑوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے. اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے, اور عبد المطلب کو طلب کیا ابرہہ. وزیر آیا, سپاہی آیا, عبد المطلب کو تلاش کیا. عبد المطلب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے. راستے میں ایک آدمی ملتا ہے, پوچھتے ہیں کعبے کا متولی عبد المطلب کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ میدانوں میں ادھر ادھر حیران و پریشان پھر رہا ہے. سپاہی سوچ لیا شاید یہ بھی ڈر گیا. آخر عبد المطلب سے مل ہی گیا. عبد المطلب کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا. کعبے کا متولی بھی ڈر گیا, کعبے کا متولی بھی ڈر گیا. عبد المطلب سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں تو ابرہہ مع فوج کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا. عبد المطلب نے کہا مجھے کیا لینا, مجھے کیا دینا ہے, میں یہاں آیا تو میرے اونٹوں کو تلاش کرنے آیا. کل سے مکے میں جو ہلچل چلی میں لوگوں کو سمجھاتا رہا, میرے اونٹ کہیں چلے گئے, اونٹوں کو تلاش کر رہا. سپاہی نے پوچھا مکے کا متولی ہے, دماغ خراب ہے, مکہ خطرے میں ہے, تجھے اونٹوں کی فکر پڑی ہے, قربان جاؤ, قربان جاؤ. میرے نبی کی نسبت سے عبد المطلب کا یہ جملہ سونے کی سیاہی میں لکھنے کے قابل ہے. عبد المطلب نے کہا کہ پاگل تو ہوا ہے, اونٹ میرے ہیں, کعبہ خدا کا ہے. اونٹ میرے ہیں, کعبہ خدا کا ہے. اونٹ میرے ہیں, کعبہ خدا کا ہے. جو میرے ہیں میں اس کی حفاظت کروں, جو خدا کیا ہے وہ خدا اس کی حفاظت کرے گا. میرے موبائل سے کوئی ایپ نکالنے کا کیس بک کرتا رضوی تو مجھے ڈر تھا, کیونکہ موبائل میرا, موبائل کے اندر آپ میرا. آپ کا تو سمجھتے نہیں, وہ آپ نہیں, ایپ. اتنی انگلش آتی نہیں رہا, ایپ اتنی انگلش آتی نہیں مجھے, ضرورت بھی نہیں ویسی انگلش کی مجھے, ویسی انگلش کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھ لیا, یہی میری نجات ہے. انگلش کیوں غلط بولا خدا نہیں پوچھیں گے, کنڑ کیوں غلط بولا خدا نہیں پوچھیں گے, تمل کیوں بگاڑا خدا نہیں پوچھیں گے. کچھ لوگ تو ہماری کنڑ اور تمل پہ ہنستے ہیں. نہیں محبوب صاحب, ہم ان کے فاتحہ پر ہنسیں گے نہیں, لیکن اصلاح کریں گے. قرآن کیوں صحیح نہیں پڑھا یہی پوچھیں گے. میرے موبائل سے کوئی ایپ نکالنے کی
بات اگر رضوی کرتا تو ٹینشن تھا، میرے گھر سے کسی چیز کو نکالنے کی بات کرتا تو ٹینشن تھا، میرے دکان سے کسی چیز کو نکالنے کی بات کرتا تو ٹینشن تھا، میرے گھر اور خاندان کے افراد میں سے کسی کو نکالنے کی بات کرتا تو بہت ٹینشن تھا۔ قرآن کے اندر کی آیات نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ ابھی میں اوپر لباس پہن رہا تھا جو جمعے کا خاص لباس ہوتا ہے، عبدالواحد صاحب پریشان تھے تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا جمہوری ملک ہے جناب، یہاں قرآن بھی ہے، گیتا بھی ہے، مہا بھارت بھی ہے، بائبل بھی ہے، وید بھی ہے، سب ہیں، یہاں نکالنا تو دور کی۔ پاورفل ملک ہے جو ایک مذہب کا مانا جاتا ہے اسرائیل، پاورفل ممالک ہے جو ایک مذہب کے مانے جاتے ہیں امریکہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، پاورفل ملک ہے سری لنکا جو ایک مذہب کا مانا جاتا ہے، وہاں سے قرآن نہیں بدلا تو ہمارے ملک جمہوری ملک سے قرآن کا بدلے گا؟ ہمارے ملک سے قرآن یہ لوگ ہی نہیں، کرسیوں میں بیٹھ کر خدمت نہیں کرتے، بجھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر سارے انڈیا میں ہائلائٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہوں اشتہارات دینا بولے تو کروڑوں اربوں خربوں روپے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انہوں اچانک پورے ہندوستان میں پورے چینلوں میں آنا بول کر بولے، پیسے لگانا بولے تو کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنا پڑتا، بغیر خرچ کیے کہ اگر دنیا کے اور خصوصاً ہندوستان کے تمام چینلوں میں آنا چاہتا ہے کوئی تو اس کے لیے سوائے اسلام، مسلمان، قرآن کے اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ رضوی بھی مدرسوں کے بارے میں بول کر چھپ گیا تھا، پھر وہ دیکھا کہ سب باہر آ رہے ہیں، میں کیوں چھپا ہوا ہوں؟ اچانک قرآن کا ایک مسئلہ لے کر آ گیا، اور وہ تو شیعہ ہے صاحب، اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اس وقت جو قرآن ہے وہ پورے قرآن کو مانتے نہیں، اسی لیے آج تک تاریخ میں شیعہ میں کوئی حافظ نہیں بنا۔